ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ بخاری صاحب، پہلے تو مذاکرات کا نیا راؤنڈ شروع ہونے والا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، پھر ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ مذاکرات فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کے 3 دور ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چوتھا دور ہونے والا تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف پھر بیانات اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں ہی فریق اپنی اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام یکسر ختم کر دے، اپنا میزائل جو پروگرام ہے وہ یکسر ختم کر دے، جس کے بارے میں ایران کی ہر ٹیئر کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہی کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرنے ہیں، گو ٹو دا ہیل۔ یہ علی خامنہئی بھی کہہ چکے ہیں، جو ان کے رہبر انقلاب ہیں، یہ جو ان کے صدر ہیں پزیکان، وہ بھی کہہ چکے ہیں، یہ ان کے جو مذاکرات کار ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، یہ علی لاریجانی بھی کہہ چکے ہیں۔ جس ٹیئر کی لیڈرشپ آپ اٹھا لیں ایران کی، انہوں نے کہا ہے نہ ہم افسودگی چھوڑیں گے یورینیم کی، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، نہ ہم میزائل پروگرام چھوڑیں گے، نہ ہم رول بیک کریں گے۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو آئی اے ای جو ہے، یعنی اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس کے تحفظات کے لیے تیار ہیں کہ وہ آ کے انسپیکشن کر لیں، لیکن ہم یہ پروگرام رول بیک نہیں کریں گے، یہ ہم ختم نہیں کریں گے۔ امریکہ جو ہے وہ ایسا کیوں چاہتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل کو تھریٹ ہے ایران کی طرف سے کہ وہ کسی وقت بھی یعنی ایٹمی حملہ نہ کر دے، اس کو یقینی بنانے کے لیے ان کو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو فریز کرنا ہے، کیپ کرنا ہے، رول بیک کرنا ہے، جس کے لیے ایرانین لیڈرشپ تیار نہیں ہے۔ آج ایک اور نئی بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا سوال کیا کہ اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو اسرائیل کے پاس ہی بم نہیں، وہ یہ تو خیر ایک نیچرل کوسچن ہے نا کہ ان کے ہاتھوں میں ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھوں میں غلط ہے، لیکن جو میں بات جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ جو پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، جنرل کوسری، انہوں نے کہا ہے امریکہ بہادر، جرمنی اور فرانس، یاد رکھیے ہمارے ہاں نیوکلیئر پروگرام کا آغاز آپ لوگوں نے کیا تھا۔ 1979 میں وہ یہ کہتے ہیں کامیابی سے پہلے ایران کے ساتھ جوہری منصوبوں میں تعاون کیا، امریکیوں نے تہران یونیورسٹی میں ایک تحقیقی ری ایکٹر قائم کیا، فرانس نے مغربی اہواز میں دار خوین کے مقام پر جوہری پلانٹ کا منصوبہ شروع کیا، اور جرمنوں نے بو شہر میں 2 جوہری پلانٹ تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں اب آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے اس پروگرام سے، آپ نے تو یہ ہمارے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ، ہمارے ساتھ تعاون کے ساتھ 1979 میں شروع کیے تھے، اب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اور دوسری وہی بات آپ کی کہ اسرائیل ایٹم بم بنائے، اسرائیل ایٹم بم چلائے، وہ ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اینی وے، تو یہ جو مذاکرات ہیں مجھے کسی اچھی کروٹ بیٹھتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ پوزیشن دونوں طرف سٹرونگ ہے۔ البتہ اسرائیل نے ایک حماقت اور کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم تو ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ایرانین ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آئیں جناب ٹرائی کر لیں، پہلے بھی کیا تھا آپ نے ٹرائی، ہم نے جواب دے دیا تھا، اس دفعہ اگر آپ نے جرأت کی تو ہم آپ کو وہ سبق پڑھائیں گے جو آپ کی آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ I have least doubt about it. When Iranians say it, they do it. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو توقع ہے، جو نیتن یاہو پلان کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ بخاری صاحب، اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کے کور میں تو ایران کو تھریٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہیں، بالکل، میں نے تو آج تک ان کو 2 نہیں سمجھا ہے، وہ ان کا بچہ ہے جس کے پروٹیکشن کے لیے امریکہ اور یورپ نے کچھ بھی کرنا ہے۔ اینی وے، اچھا اشارہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کیونکہ وائلنس کبھی بھی کسی صورت بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن واشنگٹن میں جو کچھ ہوا ہے، یہ کوئی ایک میوزیم ہے جی، کیپٹل یہودی میوزیم کے باہر ایک تقریب ہو رہی تھی، اس میں اچانک کسی شخص نے فائرنگ شروع کر دی اور 2 اسرائیلی جو ہیں اپنے سفارت خانے کے جو اہلکار ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ دیٹ از ناٹ اے گڈ اومن۔ یعنی امریکہ میں جو پریڈومیننٹلی اسرائیل کا وفادار اور اس کا سرپرست ہے، وہاں پر اس قسم کے واقعے کا ہونا اور آنے والے وقت میں ایسے کئی واقعات کا ہونا جو ہے یہ اچھا اومن نہیں ہے۔ دوسری طرف میرے خیال سے اگر ہم نے بات نہ کی کہ جو اسرائیل نے امداد انسانی روکی ہوئی ہے، 90 ٹرک آنے تو دیے ہیں انہوں نے اندر، لیکن اس کی تقسیم کے اوپر ابھی تک اس نے اپنے فوجیوں کو مسلط کیا ہوا ہے،
وہاں پر صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. وہاں کے معصوم بچے بلک بلک کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ صورتحال کب تک دنیا کے لیے قابل قبول رہے گی؟ کدھر ہے دنیا کی غیرت؟ کدھر ہے دنیا کا ضمیر؟ کدھر ہے دنیا کے انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں؟ وہ سب خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. صرف عوام الناس ہے جو پوری دنیا کے اندر اس پہ آواز بلند کر رہی ہیں. کچھ یورپی ممالک نے تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ ضرور کیا ہے، لیکن میرے خیال سے اگر دنیا ریزالو کر لے کہ اسرائیل کو یہ نہیں کرنے دینا، اگر امریکہ جو ہے وہ اپنے انسانی حقوق کے سارے دعووں کی تعبیر کرنے کی خاطر ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اس نے اسرائیل کو روکنا ہے، تو شاید یہ تباہ کن صورتحال جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ورنہ غزہ میں کیا ہوگا کل یہ کوئی نہیں جانتا. جی بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مڈل ایسٹ میں صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اسرائیل ایک طرف تو جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی اپنی بربریت پر وہ قائم ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ، یہ معاملہ جلد حل ہو جائے اور فلسطین میں امن ہو جائے.